الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والهمم يا خالق اللوح والقلم يا رب البيت والحرم. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلی التام والمجل الأتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد. وعلى ابن عمه ووارث علمه وخلیفته سید الاولیاء والوصیین امیر المؤمنین وعلى السیدة المعصومة الجلیلہ التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أم أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرض روح له الفداء وأرواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. صلوات روز شہادت ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مولا و آقا کی خدمت میں تسلیت تعزیت پیش کرتے ہیں اور جملہ مؤمنین کو اس مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہیں کہ وہ ہستی دنیا سے چلی گئی جسے قرآن ناطق کہا گیا. خداوند عظیم نے قرآن کریم میں مولا علی کے بہت سے مقامات کو ذکر کیا ہے. ہمارے لیے شرف ہے کہ ہم لیالی قدر کی مناسبتوں سے ذکر امیر المؤمنین کر رہے ہیں. شب قدر میں افضل ترین عمل مذاکرۃ العلم، علم توحید والامامہ، افضل ترین عمل جو شب قدر میں قرار دیا گیا ہے وہ علمی گفتگو ہے توحید و امامت کے حوالے سے. توحید کے بارے میں گفتگو کرنا سب سے بڑا شرف ہے انسان کا اور سب سے بڑا عمل ہے ان شبۂ مقدس میں خدا نے جن کو شب قدر قرار دیا. کل میں نے عرض کیا تھا شب قدر اب ایک باقی ہے یا دو باقی ہے. خدا انسان کو اس کے عمل کا اجر عطا کرتا ہے جب آپ شب قدر کے عنوان سے عمل کو انجام دیتے ہیں. ایک سوال جو عموماً شب قدر کے حوالے سے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ واضح زمین کے تمام نکات پر شب قدر ایک رات نہیں ہوتی. ایک ملک میں ایک رات ہے، دوسرے ملک میں دوسری رات ہے. تو شب قدر تو حقیقت میں ایک ہے، تو پھر لوگ جو یہاں پہ آج شب قدر کی عبادت کر رہے ہیں دوسرے ملک کل آنے والی رات کو عبادت کر رہے ہیں، تو کس طرح سے شب قدر کا ادراک ہو سکے گا؟ ذہن میں رہنا چاہیے شب قدر دو طرح کی ہے، دو قسمیں ہیں. ایک شب قدر تقدیر کے معنی میں ہے، اس کا تعلق امام زمان سے ہے. یہ حقیقی شب ہے، ایک ہی شب ہے جس میں فرشتے معصوم پر نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح، خداوند عظیم کے ملائکہ اور روح جو ہے بکل امر الہی کو لے کر کے، تقدیر ثنا کو لے کر کے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کسی نے معصوم سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ شب قدر کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ آپ کو شب قدر کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا ہمیں کیسے پتہ نہیں چلے گا، ملائکہ ہمارے اوپر ہی تو نازل ہوتے ہیں شب قدر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اور ملائکہ کو زمین پہ نازل کرنا تب ہی ممکن ہے کہ زمین پر کوئی ایسی ہستی موجود ہو جس پر ملائکہ نازل ہو رہے.
قرآن میں سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، خداوند عظیم ملائکہ اور روح کو امر دے کر کے زمین پر نازل کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ لہٰذا قرآن وضاحت سے کہہ رہا ہے کہ خدا جب فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے تو اپنے بندوں میں سے کسی بندے پہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو۔ فرشتوں کا زمین پر نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صاحب امر زمین پر موجود ہے، صاحب امر زمین پر باقی ہے۔ یہ فرشتے اس لیے زمین پر نازل ہو رہے ہیں، اور یہ عظمت ہے شب مقدس کی کہ خداوند عظیم تمام فرشتوں کو، کل میں نے عرض کیا تھا کہ جمع ہے اور اوپر الف لام داخل ہے، یعنی تمام فرشتے، مقرب ترین فرشتے بھی زمین پر نازل ہو جاتے ہیں، اور وہ روح جس کے لیے مولا نے ارشاد فرمایا خلق اعظم من جبرائیل، کہ جبرائیل سے بھی بڑی مخلوق ہے خداوند عظیم کی، وہ بھی زمین پر نازل ہو جاتی ہے اس شب مقدس میں امر الہی کو لے کر کے۔ تو ایک شب وہ ہے جس میں تقدیر ہے امور کی، وہ امام پر نازل ہوتے ہیں فرشتے، اور ایک شب قدر ہے ہمارے لیے عمل کے لحاظ سے جس میں فرمایا گیا ہے کہ خیر من الف شہر، شب قدر میں عمل جو ہے وہ 1000 مہینہ سے بہتر ہے۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، ارشاد فرماتے ہیں کہ فضیلت شب قدر کو بیان کر رہے تھے کہ فضیلت شب قدر کیا ہے۔ فرمایا یہ جو قرآن میں فرمایا گیا خیر من الف شہر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان العمل فی ہذہ اللیلہ خیر من عمل الف شہر التی لیس فیہا لیلۃ القدر، کہ اس ایک رات میں جو آپ عمل انجام دیتے ہیں وہ 1000 مہینے میں جو عمل انجام دیے گئے ہیں جن میں شب قدر نہ ہو ان سے یہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اور ایک حدیث میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا، کہ خدا کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور پھر اس میں بیان کیا کہ حرتھا شہر رمضان، ان کی پیشانی، روشن پیشانی ان 12 مہینوں کی ماہ رمضان ہے، وقلب شہر رمضان لیلۃ القدر، اور ماہ رمضان کا دل لیلۃ القدر ہے۔ تو دل ہے جس کے ذریعے سے چیز کو حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، لہذا یہ شب قدر ہے جس کے ذریعے سے آپ کی عبادتوں کو زندگی اور حیات ملتی ہے۔ شب احیاء، میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس مقدس رات کو شب احیاء اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو زندگی ملتی ہے، آپ کے اعمال کو زندگی ملتی ہے، تحرک ملتا ہے، بارگاہ خدا میں پہنچتے ہیں آپ کے عمل، لہٰذا یہ شب مقدس اس کی ایک ایک آن، ایک ایک لحظہ فرمایا گیا کہ استفادہ کریں، خداوند عظیم کی بارگاہ میں بیٹھے مناجات کریں، توحید کے حوالے سے، امامت کے حوالے سے، معرفت کے حوالے سے ضرور گفتگو آپ کی شامل حال ہونی چاہیے۔ ایک حدیث ہے سید الشہداء خرج علی الناس، حضرت باہر تشریف لے آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ لوگ دروازے پہ حضرت کے منتظر تھے، جب تشریف لاتے ہیں تو فرمایا کہ ان اللہ خلق الخلق لیعرفوہ، خدا نے لوگوں کو خلق اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے، وجہ خلقت کی خدا کی معرفت ہے، فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ غَيْرِهِ، جب لوگ اللہ کو پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کریں گے، اور جب اس کی عبادت کریں گے تو پھر کسی اور کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی انہیں۔ خدا کی عبادت، جس نے خدا کو پہچان لیا پھر کوئی چیز اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتی ہے جب معرفت خدا حاصل ہو جاتی ہے، لہٰذا جب خدا کو پہچان لیا تو اس کی عبادت کریں گے، اور جب اس کی عبادت کریں گے کسی اور عبادت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب ایک سوال کیا کسی نے، وما معرفت اللہ یا ابن رسول اللہ، آپ یہ تو فرمائیے کہ خدا کی معرفت کیا ہے،
فرمایا معرفت اہل کل زمان امام زمانہم، خدا کی معرفت شروع ہوتی ہے معرفت امام زمان سے. امام کو پہچانو گے تو خدا کی معرفت حاصل ہو سکے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. لہٰذا امام کو پہچاننا. معصوم نے فرمایا بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ، خدا کی عبادت بھی ہمارے ذریعہ سے ہوئی اور خدا کی معرفت بھی ہمارے ذریعہ سے ہوئی. حتی فرشتوں نے بھی اگر تسبیح و تقدیس خدا کی ہے تو ائمہ کی تسبیح و تقدیس سن کر کے کی ہے. عالم نورانیت میں کل میں نے عرض کیا تھا کہ معرفت امام کے لیے، معرفت امیر المؤمنین کے لیے ضروری ہے 3 مرحلوں میں پہچاننا. قبل ہذہ الدنیا، اس دنیا میں آنے سے پہلے عالم نورانیت میں خداوند عظیم نے کیا عظمت و شرف عطا کی تھی. وفی ہذہ الدنیا، اور اس دنیا میں آنے کے بعد، وبعد ہذہ الدنیا، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جو مقام علی ہے، ان تینوں جگہوں پہ دیکھے تاکہ عظمت علی کا پتہ چل سکے، تاکہ عظمت امیر المؤمنین کا احساس ہو سکے کہ یہ شخصیت اور یہ ہستی جسے خداوند عظیم نے انسانی ہدایت کے لیے اس کائنات میں بھیجا ہے، چونکہ حضرت کا عنوان ہی ہادی بنا کر کے بھیجنا ہے. سورہ رعد کی آیت ہے، کافر آ کر کے رسول سے یہ بات کرتے ہیں، یقول الذین ویقول الذین کفروا لست مرسلا لولا انزل، ویقول الذین کفروا، یہ 7 نمبر آیت میں، ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ. آخری آیت میں ہے ویقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں. اس آیت میں کہا گیا ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ. یہ کافر کہتے ہیں کہ کیوں پیغمبر پر خدا کی طرف سے آیت نازل نہیں کی جاتی ہے. آیت کا مطلب معجزہ، جیسے حضرت موسیٰ تھا، حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا، جیسے ان نبیوں کے معجزے ہیں، ویسا معجزہ پیغمبر کے لیے کیوں خدا نے نازل نہیں کیا. تو خدا جواب میں کیا کہتا ہے؟ سوال ہے ان کا کہ معجزہ ویسا ہونا چاہیے جیسے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا و علیہ السلام، جیسے ان نبیوں کے معجزات تھے، پیغمبر کا بھی ویسا ہی معجزہ ہونا چاہیے. پیغمبر کو جواب میں خدا فرماتا ہے قل انما انا منذر ولکل قوم ہاد. پیغمبر آپ فرمائیے میرا کام ہے انذار کرنا، خدا نے ہر قوم کے لیے ہادی بنایا. سوال کیا گیا ومن المنذر ومن الہاد، یا رسول اللہ یہ تو بتائیے یہ منذر کون ہے اور ہادی کون ہے. اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا انا المنذر، اور علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ھذا ھو الہادی، میں منذر ہوں اور وہ ہادی علی ہے جس کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا فرمایا یا علی بے کا یہتدی المہتدون، علی صرف آپ کے ذریعے سے بے کا یہتدی. قبلہ صاحب تشریف فرما ہے، خداوند عظیم ان کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما. ان کے وجود کی برکات اس مسجد میں اسی طرح جاری و ساری رہے. خداوند عظیم صاحبان علم کو فضیلت دیتا ہے، ملائکہ کے ساتھ ذکر کرتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط. ملائکہ کو ذکر کیا، ساتھ اولو العلم کو ذکر کیا، صاحبان علم کو. ورنہ اگر علم نہ ہو، خداوند عظیم انسانوں کو دواب کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر کیا، چوپائے ہیں، انسان ہے، فلاں ہے. اس طرح سے ہے، اگر علم نہ ہو انسان کے اندر چوپاؤں کے برابر قرار دیا گیا ہے. لہٰذا اہل علم تشریف فرما ہو، ضرور سوال کرنا چاہیے. اہل علم سے آئیں، دین کے بارے میں پوچھیں. علماء سے آ کر کے تعویذ مت مانگے. ائمہ طاہرین صاحبان علم تھے، کبھی کسی نے تعویذ نہیں مانگا تھا ائمہ طاہرین سے کہ ہمیں تعویذ دیں، ہم بیمار ہیں. نہ، ائمہ سے آ کر کے دین کا سوال کرتے تھے، ائمہ سے آ کر علم کے حوالے سے سوال کیا کرتے تھے. علماء اصل اس لیے ہیں کہ ان سے سوال کیا جائے. تو یہاں پہ میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند عظیم فرماتا ہے وَبِكَ يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ، اے علی صرف اور صرف آپ کے ذریعے سے. قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، بیکا کو پہلے لایا گیا. یہتدی کے اصل مقام اس کا بعد میں تھا. اس کو پہلے لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہدایت صرف اور صرف علی کے ذریعے سے حاصل ہو. بیکا صرف آپ کے ذریعے سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں.
فخر رازی نے اس نقطے کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ بسم اللہ کی تفسیر میں جلد اول میں، تفسیر کبیر میں فخر رازی کہتے ہیں کہ ایک سوال ہے کہ بسم اللہ نمازوں میں بلند پڑھنی چاہیے یا آہستہ پڑھنی چاہیے؟ آپ واضح ہے ہم بلند پڑھتے ہیں، برادران کی مساجد میں جا کے سنے وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، یعنی دل میں پڑھتے ہیں، تو بلند پڑھنی چاہیے یا آہستہ پڑھنی چاہیے؟ تو فخر رازی کہتا ہے کہ کانا علی ابن ابی طالب یجہر بسم اللہ فی صلواتہ، کہ علی اپنی نماز میں بسم اللہ کو بلند پڑھا کرتے تھے۔ جب بنو امیہ برسر اقتدار آئے، انہوں نے بنو امیہ کہہ دیا ورنہ ایک ہی حاکم کی بات ہے، جب بنو امیہ برسر اقتدار آئے انہوں نے کوشش کی آثار علی کو مٹانے کی، لہذا انہوں نے حکم دیا جو علی کرتے ہیں اس کے برعکس کیا جائے، لہذا علی بسم اللہ پڑھتے ہیں نمازوں میں بلند، انہوں نے حکم دیا کہ تم نمازوں میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھو۔ اس کے بعد فخر رازی فیصلہ دیتے ہیں من اقتدی فی دینہ علیا فقد اہتدی، جو اپنے دین میں علی کی پیروی کرتا ہے صرف وہی ہے جو ہدایت پاتا ہے۔ یا علی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ پتہ چل گیا کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ فخر رازی کہتا ہے کہ جو اپنے دین میں علی کی پیروی کرتا ہے صرف وہی ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ وجہ بھی ذکر کی ہے، وجہ کیا ہے؟ چونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے اللہم ادر الحق ماءہ حیث ما دارا، خدایا حق کو ادھر پھیرنا جدھر علی جاتا ہے، حق کو تابع علی کیا ہے پیغمبر اکرم نے۔ رازی کہتے ہیں اس واسطے حق علی کے ساتھ ہے، اگر علی بسم اللہ بلند پڑھتے ہیں تو ہم بسم اللہ کو بلند پڑھیں گے۔ اور مسلمانوں اگر علی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو تم ہاتھ کھول کے پڑھو تاکہ حق کا پتہ چل سکے جو علی کرتے ہیں۔ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے جس کو حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے اور جس کو طبرانی نے معجم صغیر میں نقل کیا ہے، محاملی نے اپنی امالی میں ذکر کیا ہے، عبد الباقی ابن کانے نے جو ہے وہ اپنی کتاب میں معجم الصحابہ میں نقل کیا، یعنی متعدد محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں لیلۃ اسری بی فلما انتہیت الی ربی، شب معراج جب میں پہنچا نا خدا کے حضور میں، اوحا الیہ فی علی ثلاثۃ، خداوند عظیم نے مجھے علی کے بارے میں 3 باتیں کہی ہیں، انہ سید المسلمین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین، علی سید المسلمین ہے، مسلمانوں کے سردار ہیں، امام المتقین ہے، متقین کے امام ہیں، اور قائد ہیں ان لوگوں کے جن کی پیشانیاں نور سے چمک رہی ہوں۔ یہ قائد کہاں پہ کہا؟ جنت میں، جس وقت جنت میں جائیں گے نا علی آگے آگے ہوں گے، جو علی کو ماننے والے ہیں وہ علی کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ یہ قائد الغر المحجلین بڑا خوبصورت لفظ ہے، پیغمبر نے صحیح مسلم میں بیان کیا کہ پاک پیغمبر ایک دن تشریف لائے ہیں اتل مقبرہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتل مقبرہ وقال السلام علیکم دار قوم مؤمنین، بقی میں آئے، مردوں پہ سلام کیا، مؤمنین کے گھر، میرا سلام ہو آپ پر، اور اس کے بعد قال لاصحابہ، متوجہ ہوئے اپنے اصحاب کی طرف، ارشاد فرمایا وددت اننا رأینا اخواننا، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ پاتا۔ اصحاب نے عرض کیا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، انتم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو، میرے بھائی وہ ہیں الذین لم یأتوا بعد، جو ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، بعد میں دنیا میں آئیں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ انہم یأتون یوم القیامت الغر المحجلین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب قیامت میں یہ داخل ہوں گے ان کی پیشانیاں نور سے چمک رہی ہوگی، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، میں ان سے پہلے حوض پہ موجود ہوں گا۔ اب پتہ چل گیا کہ غر محجلین کون ہے، اور وہ جنہوں نے علی کو اپنا قائد مانا ہے وہی ہے غر محجلین۔
یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ وددت اننا رأینا اخواننا، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ سکوں۔ یہ مسند احمد حنبل میں بھی روایت ہے اسی طرح۔ فرمایا طوبیٰ لاخوانی، 7 مرتبہ یہ جملہ فرمایا، طوبیٰ لاخوانی، طوبیٰ لاخوانی، طوبیٰ لاخوانی۔ خوش قسمت ہے میرے بھائی، خوش قسمت ہے میرے بھائی، خوش قسمت ہے میرے بھائی۔ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں۔ فرمایا نہیں تم میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی مجھے دیکھا نہیں ہے، جو مجھ پر ایمان لائیں گے اور بعد میں آنے والے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ اب یہاں ان 2 حدیثوں سے پتہ چل گیا کہ قائد الغر المحجلین خدا نے شب معراج علی کے لیے فرمایا ہے۔ علی کو جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ یا علی خدا اس طرح سے کہہ رہا ہے، تو علی نے کہا کہ الحمدللہ الذی کرمنا وشرفنا، حمد ہے خدا کی جس نے ہمیں یہ کرامت اور شرافت عطا کی کہ شب معراج پہ پیغمبر تشریف لے جاتے ہیں، علی کا ذکر مسلسل رہتا ہے۔ یہ کبھی پڑھنا چاہیے تفصیل سے معراج کا واقعہ۔ معراج جو بڑا معراج ہے پیغمبر کا جو مشہور ہے، ماہ رمضان میں ہی ہوا ہے، 21 کو یا 25 کو یا 23 کو، یہ مختلف روایات ہیں، 19 کو بھی کہا گیا ہے، ورنہ 120 معراج پیغمبر کے ہوئے ہیں۔ ایک مشہور معراج جو ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ ماہ رمضان میں ہوا ہے۔ کبھی موقع ملے معراج پیغمبر پڑھنا چاہیے، چونکہ ایک ایک قدم پہ فضائل عالی معراج میں بیان ہوئے ہیں۔ جہاں پر پیغمبر اور خدا کے بیچ میں بالمشافہ گفتگو ہو رہی ہے مسلسل، وہاں پر مسلسل ذکر علی رہا ہے۔ کبھی فرمایا کہ یا علی رأیت اسمک مقرونا مع اسمی فی 4 مواطن، علی میں نے 4 جگہوں پہ تیرے ساتھ اپنا نام دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں جب سقرۂ بیت المقدس پہنچا وہاں پہ دیکھا، اول آسمان پہ پہنچا وہاں پہ دیکھا، اس طرح بیان کرتے رہے، عرش کے ستونوں پہ دیکھا، عرش کی زمین پر تیرا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وایدتہ بوزیرہ۔ یہ جملے مسلسل پیغمبر کہتے ہیں، جہاں جہاں پہ گیا وہاں پہ دیکھا۔ اور جب میں جنت پہ پہنچا، جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اور ولایت علی کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ حدیث معصوم نے ارشاد فرمایا ان حلقۃ باب الجنۃ لا صفایا من اللہ اذا دقت الحلقہ قالت یا علی۔ جنت کے دروازے پہ جو حلقہ لگا ہوا ہے وہ سونے کی اینٹیں ہیں جن کے اوپر وہ حلقہ لگا ہوا ہے، اور جب اس حلقے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے تو اندر سے جو آواز نکلتی ہے وہ یا علی کی آواز آتی ہے۔ لواء الحمد ہے تو اس پہ 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہر جگہ پہ خداوند عظیم نے نام علی لکھا ہے۔ شب معراج جہاں پہ بھی گئے وہاں پر نام علی، ذکر علی مسلسل رہا ہے۔ وہاں پہ 4تھے آسمان پہ جب سارے انبیاء موجود تھے پیغمبر کے استقبال کے لیے، تو وہاں پہ پاک پیغمبر کو خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا اس من ارسلنا من قبلک من رسل۔ سالبی نے تفسیر الکشف البیان میں یہ پورا واقعہ نقل کیا، اس من ارسلنا من قبلک من رسلنا، اے میرے رسول جو آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ہیں ان سے ذرا سوال تو کرو۔ یہی پوچھا گیا معصوم سے کہ یہ کہاں پہ سوال ہوا، پیغمبر کہاں کر سکتے تھے، انبیاء تو پہلے گزر گئے۔ تو پھر کیسے فرمایا شب معراج سارے کے سارے انبیاء موجود تھے، پاک پیغمبر جب درمیان سے گزر رہے تھے، انبیاء صفوں میں کھڑے ہوئے تھے پیغمبر کے استقبال کے لیے۔ وہاں پہ جب خدا نے کہا کہ نبیوں سے سوال کرو، پیغمبر نے سوال کیا، او نبی یہ شین بوئستم، مجھے یہ تو بتاؤ خدا نے تمہیں نبوت و رسالت کس شرط پہ عطا کی تھی؟ سارے نبیوں نے بول کے کہا بے شہادت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وان علی ولی اللہ۔ تو ہم نے اللہ کی وحدانیت کو مانا، آپ کی رسالت کو مانا، علی کی ولایت کو مانا جو ہمیں رسالت و نبوت عطا کی۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ فضائل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ۔ کل میں نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ لا یحصی عددہا غیرہ، ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا یحصی عددہا غیرہ۔
یہ حدیث کل بیان کی تھی کہ میرے بھائی علی کے خدا نے ایسی فضیلتیں قرار دی ہیں کہ جن کی تعداد کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، اور بہت اہم ہے۔ کبھی کوئی فضیلت سن کر اس لیے انکار نہ کرنا کہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی۔ بہت سی عظمتیں ہیں، بہت سے مراتب ہمیں نہیں سمجھ آ سکتے، خداوند عظیم نے عطا کی ہے۔ ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یبعث یوم القیامت قوما، خداوند عظیم قیامت کے دن ایک گروہ کو جب مبعوث فرمائے گا، بین ایدیہم نور کالقباتی، ان کے آگے نور ہی نور پھیلا ہوا ہوگا، کالقباتی جیسے مصر کے باریک نورانی سفید کپڑا ہے، اس طرح ان کے آگے نور کی چادر تنی ہوئی ہوگی۔ ایک مرتبہ خدا کہے گا کن ہباء منصورا، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 ہے، جس میں خداوند عظیم نے ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا، ہم قیامت کے دن جب عمل پیش کیے جائیں گے ہمارے حضور تو ہم عمل کو کہیں گے ہباءً منصورا، بکھر جاؤ ذروں کی صورت میں، ختم ہو جاؤ، ہم عمل کا وجود ختم کر دیں گے۔ معصوم سے اس آیت کے ذیل میں پوچھا گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا، یہ ہباء منصور، یہ کبھی روشنی بھی دیکھا کرے، بہت چھوٹے چھوٹے ذرات آپ کو روشنی کی شعاؤں میں نظر آتے ہیں، ان ذرات کو ہباء منصور کہا جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہم ان کے عمل کو ہباء منصور کر دیں گے، ان کے آگے نور ہوگا، نور کی چادر تنی ہوگی، ہم ان کے عمل کو کہیں گے کن ہباء منصورا، بکھر جاؤ، ختم ہو جاؤ، سارے عمل کو ختم کر دیں گے۔ پوچھا گیا یوم رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے؟ فرمایا نا انہم کانوا یصومون ویصلون ویحجون، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ دو چیزیں وجہ بنی ہیں، ایک یہ کہ اذا عرض لهم شیء من الحرام، جب ان کو کوئی حرام پیش آتا تھا اس کا ارتکاب کر لیتے تھے، اور دوسرا اذا ذکر لهم شیء من فضل علی انکروہ، اور جب کوئی علی کی فضیلت ذکر کی جاتی تھی تو اسے انکار کر دیا کرتے تھے۔ نمازیں پڑھیں، روزے پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، سب عبادتیں کریں، اگر فضیلت علی کا انکار کریں گے خداوند عظیم ساری عبادتوں کو باطل کر دے گا، ذرہ برابر عبادت بھی نہیں بچ سکے گی۔ ایک روایت ہے جو مسلسل میں پڑھا کرتا ہوں تاکہ ولایت آل محمد کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے اور اس نعمت عظمی کا ہمیں اندازہ ہو جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہم نے کب مانگی تھی؟ یہ تو عالم ذر میں کوئی فیصلہ ہو گیا کہ ہمیں یہ نعمت عطا کر دے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عطا کر دی۔ ہم نے عالم شعور میں تو اس کا احساس ہی نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ من عبد اللہ بین الصفا والمروہ الف سنۃ، اگر کوئی شخص خدا کی عبادت کرتا ہے صفا و مروہ کے درمیان میں 1000 سال، پھر خدا کی عبادت کرتا ہے 1000 سال صفا و مروہ کے بیچ میں، پھر خدا کی عبادت کرتا ہے 1000 سال صفا و مروہ کے بیچ میں، ثم لقی اللہ بغیر ولایتنا اہل البیت اکبہ اللہ ولا من خرہ فی النار، اور ان 3000 سال کی عبادتوں کے ساتھ خدا سے ملاقات کرتا ہے اور اس کا دل ولایت آل محمد سے خالی ہوتا ہے، خدا اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ لہٰذا یہ عبادت، یہ ساری عبادتیں اگر عبادت بنتی ہے تو محبت علی کی وجہ سے بنتی ہے، ولایت علی کی وجہ سے بنتی ہے۔ پاک پیغمبر نے ابن عباس سے ارشاد فرمایا تھا ابن عباس علیک بغض علی ابن ابی طالب، محبت علی ضرور کرنا، محبت علی کے بغیر کچھ بھی نہیں مانا جائے گا۔ لا یقبل ایمان عبد الا بولایتہ والبراء من، کل روایت کو ذکر کیا تھا، ایمان قبول ہی نہیں ہوتا ہے سوائے ولایت علی کے اور سوائے براءت از عدو علی کے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، علی سے محبت ہو اور دشمن علی سے بغض ہو، براءت کا اظہار ہو، تب ہی خداوند عظیم ایمان کو قبول کرتا ہے، ورنہ ایمان نہیں مانا جاتا ہے۔ ہمارے پاس کتنی مثالیں ہیں ان مؤمنین کی جو پاک پیغمبر کی خدمت میں تھے اور ولایت علی کی پہچان رکھتے تھے، معرفت رکھتے تھے۔ پاک پیغمبر نے تو اعلان فرما دیا تھا 1,40,000 سے زیادہ
لیکن کتنوں کو معرفت ولایت علی ہو سکی؟ نہیں ہو سکی۔ ہم 1400 سال بعد آئے ہیں، پھر بھی ہمیں معرفت علی کی پہچان ہے۔ ویسے کرنی نہ میدان صفین نہ وہاں موجود تھا غدیر میں، نہ پیغمبر کی خدمت میں موجود تھا، لیکن ولایت علی کو پہچانتا تھا۔ اس کے لیے کوئی ضروری ہے حضور پیغمبر میں بیٹھنا کہ ہم علی کی ولایت کو پہچان سکے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ سب نے زبان علی سے، زبان نبی سے سنا تھا، من کنت مولا فہذا علی المولا، نہیں مان سکے۔ ویسے کرنی نے نہیں سنا تھا پیغمبر کی زبان سے، مان لیا علی کو امام۔ لہٰذا یہ نعمت جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے، اس کی قدر و قیمت ان سے پوچھنی چاہیے جو ہستیاں حضور پیغمبر میں موجود ہیں۔ ابو ذر جس وقت شام سے واپس ہے، پہلے مدینہ بدر کیا گیا، شام بھیجا گیا، پھر شام سے واپس آئے، اور پھر احساس ہوا کہ ظلم ہوا ہے ابو ذر سے، کسی کو 200 دینار دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ ابو ذر کو دو۔ آیا قاصد 200 درہم لے کر کے، کہا یہ آپ کو آپ کے خرچے کے لیے بھیجے گئے۔ ابو ذر نے سوال کیا گیا کہ یہ مجھے بھیجے ہیں یا باقی مسلمانوں کو بھی دیے گئے؟ کہا نہیں، یہ صرف آپ کو بھیجے گئے۔ کہا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت غنا ہے، بہت بڑی ثروت ہے میرے پاس، مجھے ضرورت نہیں۔ ابو ذر تمہارا خیمہ خالی نظر آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دو روٹیاں پڑی تھی، کپڑا اٹھایا، کہا یہ ابھی موجود ہے، ابھی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ، ابو ذر کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ چلا نا، پیچھے سے آواز دے کر کے کہا، میری بات کو سنتے جاؤ، جب سے خدا نے ولایت علی عطا کی ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں لگی ہے۔ یہ ولایت علی ہے جو سب سے بڑی ثروت ہے جو خدا نے مجھے عطا کی ہے۔ میں تب سے مستغنی ہو گیا ہوں جب سے ولایت علی کی معرفت ہوئی ہے، جب سے خداوند عظیم نے اس ہستی کی ولایت عطا کی ہے۔ خدا کیوں قرآن میں کہہ رہا ہے؟ اگر کافی ہوتی اس کی ولایت اور نبی کی ولایت تو کبھی نہ کہتا انما ولیکم اللہ و رسولہ، اسی پہ بس کر دیتا کہ تمہارا ولی اللہ اور رسول ہے۔ جب آج ہو گیا ذکر اللہ اور رسول کا، کسی اور کی کیا ضرورت تھی؟ خدا لکھے، خدا کہتا ہے کہ نہیں، اللہ اور رسول کی ولایت کافی نہیں ہے۔ والذین، تمہارا ولی وہ بھی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والا ہے، وہ صاحب ایمان بھی تمہارا ولی ہے۔ اس کے بغیر نہ اللہ کی ولایت ہے نہ رسول کی ولایت قابل قبول ہے۔ اگر کافی ہوتی، ضرورت نہ ہوتی ولایت علی کی، خدا کبھی بھی نہ کہتا۔ حدیث اٹھا کر کے دیکھیے، محدثین نے جو لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں، مفسرین نے جو لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں، وہ جا کر کے علماء سے پوچھیے۔ اس آیت میں جو نکات ہیں جو خداوند عظیم نے مد نظر رکھے ہیں، ان کو غور سے دیکھو کہ خداوند عظیم نے یہ کن لفظوں کے ساتھ اس کو بیان کیا تاکہ اہمیت ولایت علی کا پتہ چل سکے۔ دعا کرنی چاہیے کہ خداوند ہمیں معرفت علی عطا کر۔ یہ بہار الانوار میں 41 نمبر جلد میں علامہ مجلسی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر ایک دن اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، سوال کیا، مختلف سوال کیے کہ کون ہے تم میں سے جس نے اپنی عزت کے ذریعے سے کسی مومن کو نفع پہنچایا، اپنی عزت جاہ کے ذریعے سے کسی مومن کو نفع پہنچایا۔ علی کھڑے ہوئے، عرض کیا انا یا رسول اللہ، میں ہوں، میں نے پہنچایا ہے۔ فرمایا بیان کرو علی کیسے نفع پہنچایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں گھر سے نکلا، باہر گلی میں ایک یہودی نے عمار یاسر کو پکڑا ہوا تھا، اس نے عمار یاسر سے 30 درہم قرض لینا تھا۔ یا رسول اللہ، مجھے عمار یاسر نے عرض کیا کہ یا علی، یہ یہودی مجھے چھوڑ نہیں رہا ہے، لِمُحَبَّتِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے چونکہ میں آل محمد سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کی وجہ سے یہودی مجھے تنگ کر رہا ہے، یا علی میرا مسئلہ حل کریے۔ علی فرماتے ہیں کہ میں یہودی سے بات کرنا چاہتا تھا، عمار نے عرض کیا نہیں یا علی، میں نہیں چاہتا کہ میری خاطر آپ کافر سے بات کریں، میں تو چاہتا ہوں آپ اس سے بات کریں جو آپ کی بات کو رد نہیں کرتا ہے۔ یہ معرفت ہے۔ اور پھر کہا ہے یا علی آپ اگر اس سے کہہ دینا تو وہ پوری دنیا کو ایک سفرہ میں جمع کر دیتا ہے، آپ اگر اسے کہہ دیں کہ میں اس سے بات کرے میرے بارے میں۔ علی نے فرمایا عمار ان پتھروں میں سے ایک پتھر اٹھا لا۔ عمار نے جب پتھر اٹھایا، جب تک ہاتھ میں نہیں آیا تھا پتھر تھا، جب عمار کے ہاتھوں میں آیا سونے میں بدل جاتا ہے، نام علی کے صدقے وہ پتھر سونے میں بدل جاتا ہے۔
پوچھا یہ کتنا ہے؟ کہا 3 دینار کے برابر ہے۔ کہا قرض کتنا ہے؟ کہا 30 درہم ہے، یعنی بہت کم تھا قرض۔ تو کہا اب اس کا کیا کیا جائے؟ یہ تو سونا ہے۔ فرمایا اس کو میرے نام کا واسطہ دو نا، جس نے اس پتھر کو سونا بنایا ہے وہی اس کو نرم کر دے گا تاکہ تم کاٹ کے اسے عطا کر سکو۔ عمار نے خدا سے عرض کیا ہے بار الہ، جس ہستی کے صدقے اس پتھر کو سونا بنایا ہے اسی کے صدقے سے اتنا نرم کر دے کہ میں اسے عطا کر سکوں۔ پتھر نرم ہو گیا، کاٹ کر کے دے دیا یہودی کو۔ اور اس کے بعد جب پتھر کی طرف دیکھا تو دل میں سوچا کہ خدا فرماتا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، جب انسان کے پاس مال و دولت آتا ہے نا تو خدا کا باغی ہو جاتا ہے۔ بار الہ مجھے ایسی دولت کی ضرورت نہیں ہے جو انسان کو باغی بنا دے، بار الہ اسی ہستی کا واسطہ ہے جس کے صدقے پتھر کو سونا بنایا تھا، اس سونے کو دوبارہ پتھر میں بدل دے۔ پتھر زمین پر پھینکا۔ رسول فرماتے ہیں، عمار بھی پہنچ گئے اسی اسلام میں، رسول فرماتے ہیں عمار جو تم کام کر کے آ رہے ہو اتنا خوش ہوا ہے خداوند عظیم کہ ملائکہ آسمان پر تیرے لیے دعائیں کر لگے۔ عرض کیا یا رسول اللہ خداوند عظیم مجھے علی کے محبین میں سے کرا۔ کہا تم افضل محبین علی میں سے ہو اور علی کی ہمراہی میں شہید ہو جاؤ۔ یہ معرفت علی، یہ ہے فضائل علی، اس طرح سے پہچانے علی کو کہ خداوند، کل میں نے یہ حدیث نقل کی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں آپ کی فضیلتوں کو ذکر نہیں کر سکتا ہوں علی، آپ کی فضیلتیں بہت بڑھ کر کے۔ کبھی فرمایا حاکم نے مستدرک میں یہ روایت نقل کی ہے، الناس من شجر شتى انا وانت من شجرۃ واحدہ، اے علی لوگ مختلف درختوں سے ہیں، یعنی ہر ایک کی اصل الگ الگ ہے، لیکن میں اور تو ایک ہی درخت ہے، میری اور تیری اصل ایک ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے یہ آیت سورہ رات کی آیت کی تلاوت فرمائی کہ وجنات من اعناب وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد، کہ خدا کہتا ہے جنت میں ہم نے جو باغ لگائے ہیں انگوروں کے ہیں، کھجوروں کے ہیں، پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے نیچے اصل ایک ہے، اوپر سے 2 درخت ہیں۔ کھجور جنہوں نے دیکھی ہے 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک کھجور جو الگ الگ درخت ہوتے ہیں، ایک کھجور ایسی ہوتی ہے کہ نیچے سے ایک ہوتی ہے، اوپر سے 2 درخت کھجور کے بن جاتے ہیں، اسے سنوان کہا جاتا ہے۔ علی فرماتے ہیں انا من محمد کا سنوے من السنوے، میں اور محمد ایسے ہیں جیسے 2 کھجوریں ایک ہی اصل سے نکل کرتی ہے، ہماری اصل ایک ہے، میں ولی ہوں وہ نبی ہے جیسے خدا نے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ چونکہ مجلس بہت دیر سے شروع ہوئی تھی، وقت ختم ہو گیا، اور آج شہادت امیر المؤمنین ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے پیغمبر بھی روئے، سیدہ بھی روئی۔ 19 کی رات کو، یہ وہ رات ہے کہ جس دن علی پوری رات کبھی اندر جاتے تھے کبھی باہر آتے تھے، نماز پڑھتے تھے پھر باہر آتے تھے۔ جب بیٹی نے یہ عرض کیا بابا کیا وجہ ہے آپ بار بار باہر جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں ما کذبت ولا کذبت، نہ میں نے جھوٹ کہا ہے نہ مجھے جھوٹ کہا گیا ہے، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، آج ہی کی رات علی کو ضربت لگے گی۔ جب بیٹی نے کہا کہ بابا آپ مسجد نہ جائیے کسی اور کو بھیج دیجئے، فرمایا قضاء الہی کو جاری ہونے دے جیسے خدا چاہتا ہے۔ علی نے تیاری کی، مسجد تشریف لے گئے۔ جب مسجد میں پہنچے، مازنہ پہ گئے، اذان کہی۔ جب نکل رہے تھے گھر سے، بی بی ام کلثوم گئی امام حسن علیہ السلام کے پاس، بھیا جائیے نا بابا کے پیچھے، بابا آج بڑی عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ بابا کہتے ہیں میری زندگی کی آخری رات۔ امام حسن گھر سے نکلے، مولا سے کہا کہ بابا آپ نہ جائیے کسی اور کو بھیج دیجیے، فرمایا نہیں بیٹا قضاء الہی اسی طرح سے۔ خود ساتھ جانا چاہتے تھے، اپنا واسطہ دے کر کے کہا نہیں حسن آپ گھر واپس چلے۔
آئے اذان کہی، کوفہ والوں نے پہلی مرتبہ آخری مرتبہ علی کی اذان سنی ہے۔ علی اذان کہہ کر آئے مسجد میں مصلی عبادت میں نماز کو شروع کیا۔ جب علی نے دوسری رکعت کے سجدے سے سر اٹھایا، ایک مرتبہ ابن ملجم جو چھپا ہوا تھا اس نے علی کے سر پر وار کیا اور علی کے سر پہ تلوار لگی، تلوار نے سر علی کو پیشانی تک کاٹ دیا۔ ایک مرتبہ سیاہ آندھیاں چلنی شروع ہوئی، جبرائیل نے وسط آسمان میں آ کر یہ آواز دی، قد قتل ابن ابی طالب، اور مولا علی آج قتل ہو گئے۔ علی کو ضربت لگی اور ارکان ہدایت گر گئے، اعلان تو تابوت گئے۔ یہ اعلان ہونا تھا کہ کوفہ میں شور بپا ہوا، گریا شروع ہوا۔ امام حسن و امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے مسجد آتے ہیں، دیکھا نا جب آپا پہ نظر پڑی تو علی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی کو اٹھا کر اپنے زخم میں ڈال رہے ہیں۔ امام حسن سے فرمایا بیٹا حسن پہلے نماز پڑھاؤ۔ امام حسن نے نماز پڑھائی، علی کے سر کو اپنی گود میں لیا، رونا شروع کیا، گریا شروع کیا۔ کہا بیٹا حسن کیوں گریا کر رہے ہو؟ آج تیرے بابا کی مصیبتیں ختم ہو گئی، میں اپنے رفقا کے پاس جا رہا ہوں، اجرکم علی اللہ۔ بیٹوں نے علی کو اٹھایا، لے کر کے چلے، اصحاب پیچھے روتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب دروازے سے تھوڑی دور تھے، علی نے کہا بیٹو مجھے زمین پر اتار دو۔ دو باتیں تھیں، ایک کہا کہ ان اصحاب کو کہو یہ واپس چلے جائیں، اس لیے کہ میرے گھر میں میری بیٹیاں رو رہی ہے، میں علی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں تک پہنچے۔ مولا آپ کتنے بڑے غیرت مند تھے، زینب ام کلثوم کی آوازیں غیر نہ سن سکے، آئیے نہ مولا کربلا میں آپ کی بیٹی لوگوں کو آوازیں دے رہی ہے، اور لوگوں آؤ نواسہ رسول ذبح ہو گیا، کوئی تو بچاؤ، اجرکم علی اللہ۔ اور دوسری وجہ بیٹا حسن میں چاہتا ہوں اپنے قدموں پہ چل کے جاؤں اپنے گھر میں، اس لیے کہ میری بیٹی زینب مجھے جب چارپائی پر دیکھے گی میری بیٹی برداشت نہیں کر سکے گی۔ بیٹا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو تکلیف پہنچے۔ علی گھر میں آئے، وصیتیں کر رہے ہیں، 45 گھنٹے 2 دن سے کم کا وقت ہے۔ 21 کی رات کو آدھی رات کے وقت علی کی شہادت ہوئی اور فجر کی نماز سے پہلے علی کی تدفین ہو جاتی ہے۔ علی وصیتیں کر رہے ہیں، بیٹوں کو وصیتیں کر رہے ہیں۔ فجمع ولدہ، علی نے اپنی ساری اولاد کو جمع کر لیا، سب بیان کر، محمد بن حنفیہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم سب جمع ہوئے، مولا علی نے ایک ایک بیٹے کا نام لینا شروع کیا۔ حسن الوداع اللہ کے حوالے، حسین الوداع اللہ کے حوالے، محمد بن حنفیہ الوداع اللہ کے حوالے، ہر ایک کو الوداع کر رہے ہیں۔ حسین سب سے زیادہ گریہ کر رہے ہیں، حسین کو قریب بنا، فَمَسَحَ دُمُوعَهُ بِيَدِهِ، حسین کے آنسوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، حسین کے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا انت شہید هذه الامہ، او میرا حسین صبر کرنا، تو اس امت کے شہید ہے، تجھے پیاسا مارا جائے گا، اجرکم علی اللہ۔ کہا مجھے غسل دینا، بیٹا حسن مجھے کفن دینا، نانا سے جو بچہ ہے کافور وہ مجھے لگانا، کفن آیا ہوا ہے مجھے وہ کفن دینا۔ مولا علی وصیتیں کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک طرف دیکھ کر کے کہا بسم اللہ ھذا اخی رسول اللہ، ھذا عمی حمزہ، ھذا اخی جعفر، اور رسول آ گئے، حمزہ آ گئے، جعفر آ گئے۔ یہ سننا تھا۔ علی کی بیٹی نے اندر سے چیخیں مار کر کے رونا شروع کیا، صرخت زینب ما ابتاہ، بی بی رو رہی ہے، او بابا کون ہے ہم یتیموں کی سرپرستی کرنے والا؟ بی بی نے کپڑوں کو پھاڑا، دامن کو پھاڑا، روتے ہوئے یا ابتاہ و رسولہ کی آوازیں بلند کی۔ میں کہوں گا کہ بی بی ابھی علی کا سر سلامت ہے، بے شک زخم لگے ہیں لیکن سر بدن پہ موجود ہے۔ آپ کو کسی نے ظلم نہیں کیا، وہی کربلا میں آ کر کے دیکھیے، یا امیر المؤمنین حسین کے سر بدن پہ موجود نہیں ہے۔ آپ کا نوائے بیٹا کہہ رہا ہے، زین العابدین کہہ رہا ہے بابا وہ سر پہ موجود نہیں ہے، میں لحد میں کس سر کو زمین پر رکھوں؟ اجرکم علی اللہ۔ وصیتیں ہو گئی، کہا بیٹا حسن میرے تابوت کو پیچھے سے اٹھانا، آگے سے اٹھانے والے موجود ہیں، علی کا تابوت بیٹوں نے اٹھایا، چلا۔ مولا علی کتنے خوش قسمت تھے، آپ کے تابوت اٹھانے والے آپ کی اولاد موجود ہے۔ ہائے حسین
ماتم علی